السلام علیکم جی. حضوری پیٹھے کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج بتانا تو تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس کون سا اس میں آدم تھا جس کی وجہ سے وہ ہر ان کی دعا قبول ہوتی تھی. لیکن اس سے پہلے ایک فیملی سے خواتین ہیں، ان کی خواہش آئی ہوئی تھی کہ پہلے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے یہ جو ظلم وغیرہ یا گالی گلوچ یا ہاتھ اٹھاتے ہیں خامن، وہ اس سے باز آ جائیں. تو میں نے کہا وہ وظیفہ بجانے سے پہلے یہ وظیفہ بتانا زیادہ امپورٹنٹ ہے جو یہ بچی نے پوچھا ہے. اب یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں نا، یہ صحت کے لیے بھی بہتر ہے. یہ مصیبتیں اگر ہوتی ہیں اس میں بھی یہ کام آتا ہے، اور اس سے نیک حاجات بھی پوری ہوتی ہیں. یہ اس میں یعنی اس میں وہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے. اب آج کا جو عمل ہے نا، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کی فرمائش پہ، وہ یہ ہے کہ شوہر کو محبت پر مجبور کرنے کے لیے کون سا ایسا طریقہ عورت کرے کہ آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. کیونکہ ہم ایسا وظیفہ نہیں بتائیں گے کہ خاوند بالکل ہی نیچے لگ جائے، نا، بیلنس ایسا وظیفہ بتائیں گے جس میں یہ چیز بیلنس رہے. اب یہ جو وظیفہ بتائیں گے اس میں یہ بتائیں گے تاکہ شوہر آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. کیونکہ بعض اوقات یہ دیکھنے میں اکثر تو آیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو روپ وغیرہ ڈالنے کی گھر میں عادت شوق بھی ہوتا ہے، عادت بھی ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہ شوق جو ہے نا یہ اپنی بیگمات پہ ہی اترتا ہے. کیونکہ اور تو کسی پہ چل نہیں سکتا. بس غلطی گھر میں اگر ہے، مثلا گھر میں ہے، چھٹی کا دن ہے، غلطی کسی بھی ہو گئی تو مدعا سارا بیوی پہ اترے گا. تو یہ ہمارا ایک کلچر بھی ہے، ہمارا ایک معاشرے کا. اب میاں صاحب کو یہ، اگر میاں کو سن رہے ہیں ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تو وہ بیوی کے ساتھ ایسا ہی کرتا رہیں گے، ایسا ہی سلوک کرتے رہیں گے، مار پیٹ گالی گلوچ یہ فلاں نظام، تو ٹھیک ہے وہ سمجھوتا تو کر لے گی، لیکن اس کے دل کے اندر وہ جو جگہ وہ جو محبت ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی. اس لیے کہ مرد حضرات کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. چلیں اب میں اپنے عمل کی طرف آتا ہوں. میں لمبا اس کو نہیں کروں گا، جو کہ خصوصاً تو خواتین کے لیے ہے، کیونکہ یہ خواتین ہی تھیں جنہوں نے اس کی فرمائش کی تھی. لیکن یہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں جو کہ اپنی بیگمات سے تھوڑا بہت تنگ ہیں، کیونکہ تعلیم ہمیشہ دعا سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے تو بچ نہیں سکتی. تو اب میں آتا ہوں عمل کی طرف. جب بھی مہینے بعد آپ گھر کا سودا لے کے آتے ہیں، اکٹھا لے کے آتے ہیں، کوئی ہفتے بعد لاتے ہیں، کوئی 15 دن بعد لاتے ہیں، کوئی مہینے کا لاتے ہیں، لیکن جب بھی آپ لائیں نا، اور جب آپ اس میں دیکھیں نا کہ اگر آپ نے اس میں یا تو گھر میں میٹھا تو استعمال ہوتا ہے، چائے میں بھی ہوتا ہے، سب میں ہوتا ہے، کئی لوگ شکر استعمال کرتے ہیں، کئی لوگ چینی استعمال کرتے ہیں. تو آپ جو بھی چیز ان دونوں میں سے خرید کے لائیں نا گھر میں، اس کے بعد آپ نے یہ جو میں چیز بتاؤں گا نا صرف آپ نے ایک بار پڑھ دی ہے بس، اور مسئلہ حل ہو جانا ہے. اور اس کے بعد فرض کریں میٹھا آپ دیکھتے ہیں جی میں نے یہ عمل کیا، اب تو وہ میٹھا وغیرہ ختم ہو گیا، اب آپ نیا لیں. اب کیا کریں؟ جب نیا میٹھا لے کے اس کے بعد پھر یہی آپ نے عمل دہرا لینا ہے. اور اس کے بعد کوشش کرنی ہے، اور بلکہ اور گھریلو خواتین کو یہ پھر چاہیے کہ ظاہر ان کو تو پتہ ہے کہ ہم نے میٹھے کے اوپر یہ ہم نے ایک عمل کیا ہوا ہے، تو ان کو پھر چاہیے کہ یہ میٹھا وہ تمام گھر والوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں، اپنی نندوں کو بھی کھلائیں، میاں کو بھی کھلائیں، دیوروں کو بھی کھلائیں، سب یعنی گھر میں سب کو کھلائیں. یہ کوئی قرآن پاک کی کسی چیز کا کوئی نقصان دہ نہیں ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ یہ کھانے سے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے ان کی سب کی. اب اس میں نے بتا دیا، اس میں یہ شوہر بھی شامل ہے، اس کو بھی کھلانا چاہیے، ساس وغیرہ سب کو کھلانا چاہیے، تاکہ سب کا آپس میں سلوک بہت اچھا ہو جائے.
سوال یہ آتا ہے جی کہ وہ عمل کیا ہے؟ تو یہ عمل میں نے جب پہلے بھی بتایا کہ یہ سورہ یاسین کا عمل ہے، اور ایک بہت ہی چھوٹی سی اس کی ہے آیت جو ہم نے پڑھنی ہے۔ اب اسے یہ چینی سے کیا ہوگا، آپس میں ماشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد خدا نہ خواستہ اس کا ایک اور بینیفٹ بھی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کسی کا جسم درد کر رہا ہے یا کوئی نزلہ اس قسم کی بیماری، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور ظاہر ہے جب سب کے موڈ اچھے ہوں گے تو حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمل ہے کیا؟ اب اس کی طرف میں آتا ہوں۔ تو عمل وہ یہ ہے کہ جب آپ چینی آپ نے لانی ہے، چینی لے آئیں، شکر لے کے آنی ہے، شکر لے آئیں، یعنی کوئی میٹھی چیز جو کہ گھر میں عام طور پر یوز ہوتی ہے، جیسے چائے میں ڈل گئی، دودھ میں ڈل گئی، ایسے ڈل گئی کر گئی، تو آپ نے اس کے اوپر سورہ یاسین کی جو آیت نمبر 9 ہے نا، وہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس میٹھے کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اور یہ عمل صرف آپ نے ایک ہی دفعہ کر دینا، بس بار بار نہیں کرنا، بس ایک ہی دفعہ 21 مرتبہ پڑھی سو اور دم کر دیا۔ اور اس کے بعد اول آخر ہمیشہ یاد رکھیں، دو دفعہ درود ابراہیم آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل کرنے سے کے بعد کیا ہوگا، میاں بیوی میں جو نا اتفاقی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپس میں محبت بھی بڑھے گی۔ لیکن اگر خواتین دیکھیں، کیونکہ یہ سورہ یاسین بڑی سینسٹیو آیت ہے، اور میں نے بتایا کہ اس کی آیت نمبر آپ نے اس قرآن پاک کی سورہ کی آیت نمبر 9 پڑھنی ہے آپ نے۔ لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے جب قرآن پاک کا ایک اپنا پروٹوکول ہے، پروٹوکول ہوتا ہے نا ہر چیز کا، تو اس لیے جب آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے تو آپ کو باوضو بھی ہونا چاہیے اور پاک بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایک عورت کا ایام کی حالت میں ہے تو وہ تو بالکل ناپاک نہیں ہے، ناپاک ہے نا، وہ تو وضو بھی کر کے یہ کام نہیں کر سکتی، تو اس لیے اس کو تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی دوسرا بندہ ہے تو وہ وضو وغیرہ کر کے تو یہ عمل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ گھر میں سب کے سامنے یہ عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کرنے میں پورے گھر کا فائدہ، کسی ایک کا فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عورت، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ تو یہ حرکت نہیں کرے گی، اور یہ عمل اگر آپ یقین سے کریں گے نا یہ، یعنی جو بھی آپ کو عمل بتایا جاتا ہے اس پہ یقین مسٹ ہے۔ اگر آپ روٹین میں سمجھ کے کہیں گے کہ چلو جی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بہتر نہ ہی کریں۔ یقین سے، ہاں یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو میں، یہ وظیفہ ہے اس کا، یہ میں اس کو میں نے پڑھنا ہے، اور ان شاء تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے گھر میں خوشحالی لانی ہے، آپس میں سب کا پیار محبت پڑھنا ہے۔ مگر اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے کہ اب خالی مرد کو برا تو نہیں ہم کہہ سکتے، اب عورت کو یہ بھی چاہیے ساتھ ساتھ، یہ عمل تو سارا وہ کر رہی ہے اور شوہر ماشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، لیکن وہ شوہر کی ضروریات زندگی جو ہوتی ہے نا اس کا بھی خیال رکھیں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ آپ نے روٹین میں دیکھا ہوگا نا، عام بڑے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی میاں مجازی خدا بھی ہے، تو اس لحاظ سے تو اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ بچیوں کو جنہوں نے یہ وظیفے کے لیے کہا تھا ان کے ساتھ یہ بھی میں مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے ساس سسر کی ویسے ہی خدمت کریں جیسے آپ اپنے ماں باپ کی کرتی آ رہی تھیں، نندوں کے ساتھ ویسے ہی سلوک رکھیں جیسے آپ اپنی بہنوں کے ساتھ کرتی آ رہی تھیں، دیوروں کے ساتھ وہی سلوک رکھیں جیسے آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کر رہی تھی۔ اور یقین کریں کہ اگر آپ یہ جو فارمولا ہے یہ بڑے بوڑھے بتاتے ہیں، لیکن حضوری گدی کا کام ہے کہ ایسے چیزیں بتانا بچیوں کو، اگر آپ یہ سب کے اوپر آپ عمل کر لیتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ گھر میں خوشحالی
کوئی کہے کہ جی گھر میں یہ گھر خوشحال نہیں ہے. گھر خوشحال بھی ہوگا، پرسکون بھی ہوگا، اور یہ جو چینی کا عمل بتایا ہے آپس پہ جو نا اتفاقی ہے نا وہ تو بالکل ختم ہو جائے گی، اور اتفاق ہی اتفاق ہر طرف نظر آئے گا. تو یہ جو انہوں نے خواتین نے مجھ سے کہا، تو اس کے مطابق میں نے یہ سورہ یاسین کا وہ آیت جو صرف اسی کام کے لیے ہے وہ میں نے بتا دی ہے. اب آپ نے وظیفہ کر کے اس کو استعمال کرنا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد پھر مجھے کمنٹس میں انشاءاللہ آپ اچھی اچھی باتیں بتائیں گی کہ جی یہ اچھا ہو گیا، یہ اچھا ہو گیا، یہ اچھا ہو گیا. تو جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، آپ کے سوال کا میں نے مکمل طور پہ جواب دے دیے. اب اس کو کرنا اب آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.